جو نمبر 11 کے بیٹسمین تھے، اگر وہ سنگل نہ لیتے 5ویں بال پہ تو جاوید میرات سامنے ہی نہ آتے وہ چھکا مارنے کے لیے. سو ٹیم ورک جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہو. اور لیڈر کون تھے اس ٹیم کے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لیڈرشپ کا جو پورا پچھلے 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ، چاہے وہ کیپٹن ہوں یا نہ ہوں، وہ پوری ٹیم کو، کیونکہ میں ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ان کو باریکی سے دیکھا کہ وہ کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں ٹیمز کو. اور ہر پہلو کی، جس طرح کرکٹ میں، فلانتھرپی میں، پھر پالیٹکس کے سفر میں، سوشل ایکٹیویزم میں، فلانتھرپی میں، کہ لیڈرشپ ایک ایسی اہم اور ریئر کوالٹی ہے کہ جس ملک کو لیڈرشپ مل جائے وہ ملک ترقی کرتے ہیں. تو دوستو، پچھلے سال اپریل میں ان بیرون ملک پاکستانیوں سے تعلق رکھتا ہوں جو تقریباً 1 کروڑ ہیں پوری دنیا میں، اور $20 ارب دیتے، دل کھول کے پاکستان کو بھیجتے ہیں. 20 کروڑ، $20 ارب. اور وہ کیوں بھیجتے ہیں یہ پیسہ؟ اس لیے کہ وہ فریش آئیز سے پاکستان کو دیکھتے ہیں، تازہ نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. وہ ملک جو ایک آزاد ملک ہے، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 40 سال کی جد و جہد کے بعد، بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا. تو ہم لوگ جب باہر رہتے ہیں تو ہمیں جو پرابلمز ہیں نا وہ چھٹ جاتے ہیں، ہمیں صرف پازیٹیوٹی نظر آتی ہے پاکستان میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے پازیٹیوٹی کا، یہ گیم چینجر ہے. جب آپ کسی بھی پرابلم کو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اب کیا ہوگا، آپ سوچتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. وہ سب سے زیادہ جو مائنڈ سیٹ ہے میں نے دیکھا وزیر اعظم عمران خان کے اندر، اور یہ پچھلے 40 سال سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. تو میں نیو یارک میں تھا پچھلے سال اپریل میں، ایک دم کھانسی، سر درد، بخار ہونا شروع ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا. اور جو وہاں کی اس وقت قیادت تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک وائرس ہے وہ تو چائنا کے اندر ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ہم سب سے سپر پاور ہے امریکہ، اور ہسپتال ہمارے سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے، ٹیکنالوجی، ہیلتھ آفیشلز، سب کچھ ہمارا جو ہے وہ نمبر 1 ہے. تو ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی دیکھا کہ جس شہر میں ہوں، نیو یارک میں، ایپی سینٹر وائرس کا، وبا کا وائرس کا ایپی سینٹر بنا، اور ایک دن میں 2000 لوگ جہاں بحق ہونے لگے. اور یہاں تک ہو گیا کہ دفنانے کے لیے گریو یارڈز نہیں تھے، جو قبرستان تھے وہ تنگ پڑ گئے. اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہسپتال نہ بھیجیں، نہ ہمارے پاس N95 کے ماسک ہیں، نہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ ہے، نہ ہمارے پاس ویکسین ہے. آپ سوچیں کہ دنیا کی سپر پاور، ہسٹری میں، تاریخ میں سب سے رچ کنٹری جو ہے وہ بے بس ہو گئی. اچھا، میں ان 14 دن کوارنٹین کے جب میں نے گزارے تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ اگر تو میری، کیونکہ ارد گرد لوگ مکھیوں کی طرح گر رہے تھے، میں نے وعدہ کیا، میں نے کہا یا اللہ اگر تو زندگی دیتا ہے تو میں تیرے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. اور میں خوش قسمتی سے جب ریکور ہوا تو مجھے کووڈ-19 ایمبیسڈر فار ساؤتھ ایشیا کی اپرچونٹی ملی بننے کی. دوستو، اس سلسلے میں نے پھر سوچا کہ میں پاکستان جاتا ہوں. پاکستان میں نے دیکھا پہلی ویو جو کووڈ-19 کی تھی، جہاں دنیا، چاہے یورپ ہو، نارتھ امریکہ ہو، اور جگہ ہو، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، پاکستان نے سنبھال لیا کووڈ-19 کو. اور اس میں بہت ٹیم کے حصے تو بہت سارے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی حکمت عملی جو تھی، جس میں انہوں نے غریبوں کو یہ جو احساس جو
$8 بلین جو تھے چیکس بھیجے گئے, تقریباً 150 ملین لوگوں کو, 15 کروڑ عوام کو, فیملیز کو یہ پیسے ملے. تو وہ پہلی جو ویو تھی وہ پاکستان نے سنبھال لی, اور دنیا میں لوگ تعریفیں, امریکہ میں لوگ تعریفیں کرنی شروع کی کہ یہ کس طرح ایک ملک جس کا ہیلتھ انفراسٹرکچر اتنا فلمزی ہے, جس کے پاس مطلب اور اتنے زیادہ ایشوز ہیں, انہوں نے کووڈ-19 پہ کس طرح قابو کیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے ریکویسٹ کی وزیر اعظم کو کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم نے وہ انٹرویو گرانٹ کیا. یہ جو فلم آج آپ دیکھیں گے انیشلی صرف ایک انٹرویو پہ بیس تھی, لیکن وہ اتنی گہرائی میں وہ انٹرویو گیا کہ میں جب واپس امریکہ جا کے میں نے پورا دیکھا تو یہ 4 حصوں کی ایک فلم بنی ہے, 4 ایپیسوڈ پہ بیسڈ. اور اس میں آپ دیکھیں گے فلم, اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا. جو میری خواہش ہے ایز این آرٹسٹ اور ایز اے فلم میکر, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مائنڈ سیٹ چینج, ہماری نوجوان نسل جو تقریباً 70% ہماری نوجوان نسل 25 کی عمر سے کم کے ہیں, ان میں وہ جس طرح اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر, جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو شاعری بڑی پاورفل شاعری ہے, لیکن اگر یہ دل میں بیٹھ جائے کہ نوجوان نسل اپنا دل اور مائنڈ ایک فوکس پہ لے آئے, تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ فلم, اس کا جو مقصد ہے بنانے کا, اگر کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے تو یہ پورا ہو جائے گا. اور آپ آج دیکھیں گے فلم اور آپ ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے علاوہ میں جو آخر میں بس چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو, آج کی یہ فنکشن جو گورنر عمران اسماعیل نے, ان کی وجہ سے یہ ہوئی اتنی خوبصورت جگہ پہ, وہ بغیر فنون لطیفہ کے, جس طرح آپ نے ابرار کو بولتے اور پڑھتے سنا, وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم نیشنل اسپرٹ بڑھا سکیں اگر ہمارے آرٹس اینڈ کلچر اور سپورٹس کے جو ہیروز ہیں ان کی ہم حوصلہ افزائی نہ کریں, ان کو اہمیت نہ دیں. تو آخر میں پھر میں گورنر عمران اسماعیل صاحب, آپ نے یہ جو مجھے موقع دیا آج بات کرنے کا اور فلم کی اسکریننگ کرنے کا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور فلم شروع ہونے سے پہلے آپ ساروں کو میں اٹھانا چاہتا ہوں, میں تقریر کرنے نہیں آیا تھا. یہ شاید اگر آپ کو یاد ہو تو آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. مائکروفون ہے؟ آپ میں جذبہ ہے نہیں, لگتا ہے تو کھانا کھائے بغیر لوگ آئے ہوئے آج. پھر سے پوچھوں گا 2 سوال. آپ میں جذبہ ہے, آپ میں جنون ہے, تو پھر ہمت نہ ہار. پاکستان, عمران خان, گورنر عمران اسماعیل, اگر آپ آ جائیں 2 منٹ کے لیے. جذبہ جنون تو ہمت ہار, ایک آواز میں میرے ساتھ مل کے. جذبہ جنون